تھے علی، میں یہ نہیں کہتا کہ برابر تھے علی، ہاں احمد مرسل کے برادر تھے علی، میں یہ نہیں کہتا کہ معراج کے دن کھلی حقیقت ساری، باہر کے نبی پردے کے اندر تھے علی، میں یہ نہیں کہتا بگڑی ہوئی تقدیر بنا کیوں نہیں لیتے، بگڑی ہوئی تقدیر بنا کیوں نہیں لیتے، دو اشک غم شبیر میں بہا کیوں نہیں لیتے، جنت کو بھی چھوڑ کر آ جائیں گی زہرا، تم فرش عزا گھر میں بچھا کیوں نہیں لیتے، بگڑی. جزاک اللہ. خدا کہتے ہیں گر ہم تو بجا کہتے ہیں، ناخدا کہتے ہیں گر ہم تو بجا کہتے ہیں، اور کہنے والے تمہیں اس سے بھی سوا کہتے
اکبر کے سینے سے برچھی نکال کر صبر و رضا میں ایوب سے بھی آگے ہو گیا زہرا
زنجیروں تاں قرار بھی دے احسن جہاں میں کرتے رہو ذکر اہل بیت خواہش نہیں ہے دولت و جاگیر کے لیے زنجیروں تاں قرار بھی دے فاتح زندان جب حسین کی پیاری گزر گئی آفت زدہ غریب بیچاری گزر گئی کم سن یتیم درد کی ماری گزر گئی ماں کہتی تھی سکینہ ہماری گزر گئی ماں بہنیں پھوپھیاں رو رو کے سب جان کھوتی ہیں چھوٹی سی لاش دیکھ کے سب لوگ روتے ہیں زندہ میں جب حسین کی چھوٹی سی لاش بیچ میں اطراف بیویاں سر پر ہے خاک دل میں خلق ہونٹوں پر فغاں چلا کے سارے روتے ہیں کر کر کے یہ بیان عباس پانی لائے ہیں اٹھو سکینہ جان کیا ہو گیا کہ آنکھوں کو تم کھولتی نہیں پانی بھی مانگتی نہیں کچھ بولتی نہیں کہتی ہے بے خودی میں کہ
دہن مانگتی ہے آپ بیٹی تمہاری گورو کفن مانگتی ہے آپ زندہ میں جب حسین کی بیٹی کا اب جنازہ اٹھانے کو جائیں صدقے تمہارے چھوٹا سا تابوت تو ایک منگا سینے پہ سونے والی کو تابوت میں سلا میت کے ساتھ چلنے کو عباس کو بھی لا قاسم کو جائے قبر کی بھیجو تلاش کو اکبر سے کہہ دو آ کے وہ لے جائے لاش کو کہتی ہے فضا بی بی کدھر آ جاؤں میں مظلوم کربلا کو کہاں سے بلاؤں میں وہ تو شہید ہو چکے اب کس کو لاؤں میں کیا جا کے کربلا میں یہ نوحہ سناؤں میں کس جا ہے فاطمہ کا پہ سر کس سے بولوں میں مقتل میں تن ہے نیزے پہ سر کے سے بولوں میں زندہ میں جب حسین کی زینب تھی فرش خاک زباں پر تبار بار پیاری تو چل بسینا ہوئی تو اس پہ میں نثار اب کس کی سرپرست رہوں گی میں دل بیگار میری سکینہ سیدے بیکار اس کی یادگار اٹھ بیٹھو گودی میں مجھ دل بیگار کے لگ جاؤ سینے سے بوبی اماں پکار کے زندہ میں جب حسین کی صلی اللہ محمد وآل محمد
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام. أسلم ما في الوجوه سره نقطة دائرة الوجود من يومنا هذا إلى يوم الدين. ما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ حمد اور 3 سورہ اخلاص ادا فرما کر حسینہ بانو بنت زاہد کی اللهم صل على محمد وآل محمد. ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اہل بیت کو پاک رکھوں جو پاک رکھنے کا حق ہے. اب گرامی کا پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اہل بیت کو پاک رکھوں. اس سوال سے، اس جواب سے بہرحال ایک سوال سمجھ میں آتا ہے کہ کیا معذاللہ اہل بیت پہلے سے پاک نہیں تھے؟ جو پروردگار آج ارادہ کر رہا ہے کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اہل بیت کو پاک رکھوں جو پاک رکھنے کا حق ہے. اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے پروردگار جب آج ارادہ کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ پہلے وہ چیز نہیں تھی تبھی ارادہ کیا جا رہا ہے. مثال کے طور پہ ہم نے ارادہ کیا کہ میں آج سے مجلس پڑھنا شروع کروں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے مجلس نہیں پڑھ رہا تھا، آج سے ارادہ کیا کہ آج سے پڑھوں گا. اسی طریقے سے پروردگار کہہ رہا ہے میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اہل بیت کو پاک رکھوں جو پاک رکھنے کا حق ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معذاللہ اہل بیت پہلے سے پاک نہیں تھے. جو پروردگار آج ارادہ کر رہا ہے کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اہل بیت کو پاک رکھوں. بہرحال جو بھی انسان اس ظاہری ترجمے اور ظاہری اعتبار سے انسان جو دیکھتا ہے اس کے ذہن میں سب سے پہلا سوال ہی یہی پیدا ہوتا ہے کیا معذاللہ اہل بیت پہلے سے پاک نہیں تھے؟ جو پروردگار آج ارادہ کر رہا ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے. کسی نے نبی سے پوچھا کہ آپ کب نبی بنے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آبوگل کے درمیان تھی. یعنی کب بنائے گئے، کب نبی بنے وہ بتایا نہیں ہے، لیکن وہ تذکرہ کر دیا کہ جب آدم کو بنایا جا رہا تھا، آدم کا پتلا تیار کیا جا رہا اس وقت بھی میں نبی تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اہل بیت پہلے سے تھے، نبی پہلے سے تھے، تو کیا معذاللہ پاک نہیں تھے؟ تو پروردگار آج ارادہ کر رہا ہے کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اہل بیت کو پاک رکھوں جو پاک رکھنے کا حق ہے. اب ہم نے دیکھنا شروع کیا تو ہم نے کیا دیکھا کہ ہر 5 نمازوں میں اور ہر نماز میں
ہر انسان آواز دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ تو میں نے کہا کیا معذاللہ اللہ پہلے سے بڑا نہیں تھا جو آپ اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے؟ کہا نہیں، اللہ ہمیشہ سے بڑا تھا، اس کی بزرگی کا اعلان ہو رہا ہے۔ ہم نے کہا اسی طریقے سے اہل بیت ہمیشہ سے پاک تھے، ان کی طہارت کا اعلان ہو رہا ہے۔ اس طرح پڑھتے محمد صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ اس کے بعد ارادہ بھی کئی طرح کا ہوتا ہے، ہر انسان کا ارادہ الگ ہوتا ہے، ہر انسان کا ارادہ اپنے اعتبار سے ہوتا ہے۔ میرا ارادہ اور ہے، آپ کا ارادہ اور ہے، حکومت کا ارادہ اور ہے، نبی کا ارادہ اور ہے، خدا کا ارادہ اور ہے۔ ہر انسان کے اعتبار سے ارادہ بھی بدلتا رہتا ہے۔ ہمارا ارادہ، ہم نے ارادہ کیا کہ میں ایک شاندار کوٹھی بنواؤں، اور سال بھر میں نے سال بھر کیا ساری زندگی میں نے محنتیں کی، لیکن ایک کوٹھی نہ بنوا سکا۔ دیکھیں کہ وہیں پر ایک زمیندار نے ارادہ کیا کہ شاندار کوٹھی بنوائے، اور دیکھیے 6 مہینے کے اندر وہ کوٹھی بن کے تیار۔ کیوں؟ کہتے کہ وہ زمیندار کا ارادہ تھا، یہ میرا ارادہ ہے، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، ان کا ارادہ الگ ہے، میرا ارادہ الگ ہے۔ حکومت کا ارادہ یہ ہے کہ ایک وائٹ ہاؤس تیار کیا جائے، لہذا اس نے ارادہ کیا، اور ارادہ کرنے کے بعد سال 2 سال کے اندر دیکھیے وائٹ ہاؤس بن کر تیار ہو گیا۔ تو وہ حکومت کا ارادہ ہے۔ تو ہر انسان کے اعتبار سے ارادہ بھی بدلتا رہتا ہے، ہر انسان کے اعتبار سے ارادہ بھی چینج ہوتا رہتا ہے۔ جیسا انسان ہوگا ویسا ہی ارادہ بھی بدلتا رہے گا۔ ہمارا ارادہ اور ہے، زمیندار کا ارادہ اور ہے، حکومت کا ارادہ اور ہے۔ اور آگے بڑھیے تو ہم نے دیکھا کہ جناب سلیمان نبی کا ارادہ یہ ہے کہ میں تخت بلقیس کو چشم زن میں منگوا لوں، پلک جھپکتے ہی منگوا لوں۔ اب انہوں نے ارادہ کیا، اور انہوں نے ارادہ کرنے کے بعد اعلان کیا کون شخص ہے، کون جن ہے، کہ تم میں سے کون وہ ہے کہ جو تخت بلقیس کو پلک جھپکتے ہی لے کر آ جائے۔ کسی نے کہا کہ ہم 4 گھنٹے میں لے کے آئیں گے، کسی نے کہا ہم 6 گھنٹے میں لے کے آئیں گے، کسی نے کہا ہم 2 گھنٹے میں لے کے آئیں گے، کسی نے کہا ہم 3 گھنٹے میں، الگ الگ وقت بتاتے ہیں۔ جناب سلیمان نبی کہتے ہیں نہیں، بہت دیر ہے، بہت دیر ہے، بہت دیر ہے، بہت دیر ہے۔ بار بار وہ کہتے رہے بہت دیر ہے، بہت دیر ہے، بہت دیر ہے۔ اور ان میں سے ایک جن کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ یا نبی خدا، میں تخت بلقیس کو چشم زن میں پلک جھپکتے ہی منگوا سکتا ہوں۔ لیکن کون تھا؟ کہ اس کا نام عاصم نے برقیہ، جس کے پاس پروردگار عالم کے 73 اسماء، ان میں سے صرف ایک اسم کا علم تھا۔ پروردگار عالم کے 73 اسماء ہیں، اس میں سے صرف ایک کا علم اس کے پاس تھا، کہ اتنا پاور، اتنا طاقت تھا کہ ایک ملک سے دوسرے ملک تخت کو پلک جھپکتے ہی منگوا سکتا تھا۔ وہ منگوایا اس نے۔ اب انسان تعجب کرتا ہے، وہاں تعجب نہیں کر رہا ہے کیسے تخت بلقیس کو پلک جھپکتے ہی منگوا لے، وہاں کسی نے تعجب نہیں کیا۔ لیکن جیسے ہی روایت آگے بڑھ کر کہنے لگی کہ علی نے ایک وقت میں 40 دسترخوان میں بیٹھ کر کھانا نوش فرمایا ہے، ہر انسان تعجب سے پوچھتا ہے کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان 40 جگہ پر بیٹھ کر کھانا کھا سکتا ہے ایک ہی وقت میں۔ میں نے کہا وہاں آپ نے تعجب نہیں کیا ہے، اس کے بعد صرف ایک اسم کا علم تھا، یہاں پر تو علی کے پاس 72 اسم کا علم ہے۔ اب آپ ذرا تعجب کیجئے، اب ذرا غور و فکر کیجئے، جس کے پاس ایک اسم کا علم ہو وہ اتنا پاورفل ہو سکتا ہے، جس کے 72 اسماء کا علم ہو اس کے بعد کتنی طاقتیں نہ ہوں گی۔ اصلاح پڑھ دے محمد صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ تو اس نے کہا کہ میں تخت بلقیس کو چشم زن میں منگوا دوں گا، اور اس نے ویسے ہی کام کیا، تخت بلقیس چشم زن میں منگوا دی۔ جناب سلیمان نبی کا ارادہ تھا کہ وہ پلک جھپکتے ہی منگوانا چاہتے، لہذا منگوا لیا۔ ہمارے نبی کا ارادہ اور بلند ہے، اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ہاتھوں پر جیسے ہی میں سنگریزے لوں ویسے ہی کلمہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اور نبی خدا نے ہاتھوں کو سنگریزہ لیا اور کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اور یہاں تک کہ ان کے ہاتھوں میں اتنا پاور تھا، خود عیسائی عالم کہتا ہے کہ میں چہرے کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ درخت کو آواز لگا دے درخت چلتا ہوا نظر آ جائے، اگر یہ پہاڑ کو اشارہ کر دے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا۔
یہ کون کہہ رہا ہے؟ عیسائی عالم کہہ رہا ہے. کس کے بارے میں؟ ہمارے نبی کے بارے میں. یہ نبی ہمارے نبی کا ارادہ ہے، پروردگار عالم کا ارادہ اور الگ ہے. وہ کن فیکون کی منزل پر فائز ہے، وہ بس کہتا ہے وہ چیز ہو جاتی ہے. اب اگر جو کن فیکون کی منزل پر فائز ہو، اب وہ ارادہ کر رہا ہے کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اہل بیت کو نجاست سے دور رکھوں. اب دنیا لاکھ کوشش کر لے کہ اہل بیت کو نجاست سے ملا دے، لیکن دنیا ایک طرف ہو جائے اور پروردگار کا ارادہ اپنی جگہ محکم رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پروردگار کا ارادہ ہے، یہ انسان کا ارادہ ہے. السلام علیکم محمد. تو ہر انسان کا ارادہ اپنی جگہ پر الگ الگ ہوتا ہے. ہمارا ارادہ الگ ہے، حکومت کا ارادہ الگ ہے، زمیندار کا ارادہ الگ ہے، نبی خدا کا ارادہ الگ ہے، خدا کا ارادہ الگ. ہر انسان کا اپنے اعتبار سے، اپنے عہدے کے بعد سے الگ الگ ارادہ ہوتا ہے. اس کے بعد کیا آواز دیا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آج جمعہ بھی ہے اتفاق سے، اور ہم اور آپ تقریباً جتنے بھی افراد ہیں، تمامی حضرات شب جمعہ میں ہم حدیث قصہ کا ورد کرتے ہیں. اور حدیث قصہ اتنی آسان لفظوں میں لکھی گئی ہے کہ انسان اس کو پڑھتا جاتا ہے، سمجھتا جاتا ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے. نہ کوئی ترجمہ کرتا ہے، نہ کوئی بتاتا ہے، نہ کوئی سمجھاتا ہے. ایک انسان عربی پڑھتا چلا جاتا ہے، جتنے بیٹھنے والے سننے والے سب سمجھتے رہتے ہیں کیا کیا پڑھا جا رہا ہے. بس اسی چیز کا ورد کر رہا ہوں. آپ کی ضرورت ہے ایک سوال کر دو. رسول خدا اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد آواز دیتے ہیں، بیٹی مجھے ذوق محسوس ہو رہا ہے، چادر یمانی لا کر دے. اب جناب فاطمہ زہرا نے وہ چادر یمانی لائی، اللہ کا رسول کے حوالے کر دیا. رسول اس چادر کو لے کر آرام فرما رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اور آپ جو بیمار پڑتے ہیں وہ کیوں بیمار ہوتے ہیں؟ میں نے جو اشارہ بھی کیا کہ ہم اور آپ جو بیمار پڑتے ہیں، بیمار کیوں پڑتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ ہمارے اندر کسی سے کمی ہوتی ہے یا ذاتی ہوتی ہے تو ہم بیمار پڑتے ہیں. ہمارا شوگر ہائی ہو گیا تب بھی بیمار ہے، لو ہو گیا تب بھی بیمار ہے. بلڈ پریشر ہائی ہے تو بھی بیمار، لو ہے تب بھی بیمار. بدن کی گرمی زیادہ ہے تو بیمار ہے، کم ہے تو بیمار. بدن ہمارا زیادہ گرم ہو رہا ہے تو بھی بیمار ہے، سست ہو رہا ہے تب بھی بیمار ہو رہا ہے. ہم نے کچھ کھانے میں زیادہ کھا لیا تو بھی بیمار ہو جائیں گے، نہیں کھائیں گے تب بھی بیمار ہو جائیں گے. اور بیمار ہم پڑتے کیوں ہیں؟ کیا اس لیے کہ ہمیں نہیں پتا ہے کہ ہمیں کس چیز کو کھانا چاہیے اور کس چیز کو نہیں کھانا چاہیے. ہمیں نہیں پتا ہے کس سے کھانے میں ثواب ملے، کس سے کھانے میں ثواب نہیں ملے. ہمیں نہیں پتا ہے کس سے کھانے میں فائدہ ہونے والا، کس سے کھانے میں فائدہ ہونے والا نہیں ہے. ہمیں نہیں پتا ہے کہ سیب کھانا فائدہ مند ہے یا فائدہ مند نہیں ہے. ہمیں نہیں پتا ہے سردی کے موسم میں شربت پینا چاہیے نہیں پینا چاہیے. ہم نے دیکھا شربت پڑ رہا ہے، ہم نے لیے 2 گلاس پی لیے اور ہمیں نزلہ زکام ہو گیا. یعنی کسی چیز کی کمی ہوئی یا زیادتی ہوئی تبھی ہم بیمار پڑتے ہیں. بیمار کیوں؟ کیونکہ ہم جاہل ہیں، ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہم لا علمی کی بنا پر ہم بیمار پڑ رہے ہیں. تو جو اہل بیت علیہ السلام بیمار پڑ رہے ہیں، کیا ان کے پاس بھی علم نہیں ہے؟ کیا ان کے پاس بھی لا علمی موجود ہے؟ نہیں، ایسا نہیں. وہ بیمار، ہم بیمار پڑ رہے ہیں، ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہے کہ ہم کیوں بیمار پڑ رہے ہیں. اس لیے ہمیں نہیں پتا کس سے کھانا فائدہ مند ہوتا ہے، کس سے کھانا نقصان دہ ہوتا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ آج کے موسم میں کیا کھانا چاہیے، کیا نہیں کھانا چاہیے. ہمیں نہیں پتا کیا کھانے سے شوگر لیول کم ہوگا، کیا کھانے سے شوگر لیول ہائی ہوگا. ہمیں نہیں پتا. ہمیں جو ملتا گیا ہم کھاتے چلے گئے، ہمیں جیسا کھانا ملتا گیا ہم کھاتے چلے گئے. ہمیں نہیں پتا ہے. لیکن کیا اہل بیت کو بھی نہیں پتا کیا کھانا چاہیے، کیا نہیں کھانا چاہیے، کیا کھانا فائدہ مند ہے، کیا کھانا نقصان دہ ہے، کس کھانے میں فائدہ ہوگا، کس کھانے میں نقصان ہوگا؟ نہیں پتا. بالکل پتا ہے. جب پتا ہے تو بیمار کیوں پڑ رہے ہیں؟ اگر پتا ہے
تو بھی بیمار کیوں پڑے؟ ہم بیمار پڑے گے، ہمیں نہیں معلوم ہم کھا رہے ہیں یا ہم بیمار پڑ رہے ہیں. تو اہل بیت جو بیمار پڑ رہے ہیں، یا رسول کو ذوق محسوس ہو رہا ہے، یا امام حسن امام حسین صاحب بیمار پڑے تھے، یا چوتھے امام کربلا کے میدان میں بیمار پڑے تھے، تو کوئی تو وجہ ہوگی بیماری کی. اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ جیسے ہم بیمار پڑے ویسے وہ بھی بیمار پڑ رہا ہے، تو اصل ہم جاہل کہلائیں گے. اس لیے کہ ہمارے پاس عقل نہیں ہے، ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہمارے پاس شعور نہیں، ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا ہے کیا کھانا فائدہ مند ہوگا، کیا کھانا نقصان دہ ہوگا. لیکن اہل بیت کے پاس ایسی کوئی بات نہیں ہے. اہل بیت کو سب کچھ پتا ہے، کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے، کس سے کھانے میں فائدہ ہوگا کس سے کھانے میں نقصان ہوگا. بلکہ تو وہ تو ہمارے لیے کتابیں بتا کے گئے ہیں، ہمارے نسخے بتا کے گئے ہیں، تمہیں کیا کھانا چاہیے، کس میں کتنا فائدہ ہوگا، کیا نہیں کھانا چاہیے. یہ ساری چیزیں ہمارے لیے تربیت دے کر گئے ہیں. اگر وہ خود بیمار پڑ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا راز کیا ہے؟ جب ہم نے دیکھنا شروع کیا تو ہم نے کیا دیکھا؟ اہل بیت جب بیمار ہوئے اس کے بعد کوئی نہ کوئی آیت نازل ہوئی. اہل بیت جب بیمار ہوئے کوئی نہ کوئی فضیلت سامنے آئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بیمار پڑ رہے ہیں اپنی جہالت کی بنیاد پر. اہل بیت بیمار پڑے فضیلت کو بیان کر لیں گے. اصلاح پڑھ دے محمد محسوس ہوئی، آیت طہر نازل ہو گئی. حسن و حسین بیمار ہوئے، سورہ طہر نازل ہو گیا ہے. جب بھی اہل بیت بیمار ہوئے ہیں کوئی نہ کوئی آیت کوئی نہ کوئی فضیلت سامنے آئی ہے. اب مجھے کہنے دیجئے یہی فرق اہل بیت میں اور اہل بیت کے ماننے والوں میں، ان کے چاہنے والوں میں، کہ اہل بیت وہ ہے، اہل بیت کے چاہنے والے وہ ہے کہ آیت نازل ہوتی رہی انجام دیتے رہے. یعنی آیت اقیم الصلاۃ نازل ہوا ہم نے نماز پڑھنا شروع کیا، آیت الزکوٰۃ نازل ہوئی ہم نے زکوٰۃ دینا شروع کیا. جو کام آتا گیا ہم انجام دیتے رہے. ہمارے میں اہل بیت میں ہی فرق ہے. اہل بیت انجام دیتے رہے، آیت نازل ہوتی رہی. اہل بیت انجام دیتے ہیں اس کے بعد آیت نازل ہوتی رہی. ہم انجام آیت نازل ہونے کے بعد انجام دے رہے ہیں. اصلاح پڑھ دے محمد. نماز پڑھی اقیم الصلاۃ آ گئی، زکوٰۃ دی آت الزکوٰۃ آ گئی. یعنی جتنی اہل بیت عمل انجام دیتے رہے آیت آتی رہی، آیت مصداق بنتی رہی، آیت آتی رہی. جتنے بھی عمل انجام دیے سب کے سب آیت آتی. تو ہم بیمار پڑتے ہیں جہالت کی بنیاد پر. اہل بیت بیمار پڑتے ہیں تاکہ کوئی نہ کوئی فضیلت اجاگر ہو جائے، کوئی نہ کوئی فضیلت پوشیدہ تھی تو سامنے آنے والی ہے، اس لیے بیمار. ایک سوال پڑھتے ہیں رسول چادر پیچھے آرام فرما رہے ہیں. اب امام حسن گھر میں داخل ہوتے ہیں. داخل ہونے کے بعد اپنے مادر کو سلام کیا. جواب سلام میں ایک سوال ادا کرتا ہے مادر گرامی، میں اپنے نانا رسول خدا خوشی محسوس کر رہا ہوں، کیا وہ گھر میں موجود ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں بیٹا حسن چادر کے نیچے آرام فرما رہے. امام حسن جاتے ہیں اور جانے کے بعد اپنے نانا کو سلام کیا. جواب سلام ملا. اور ایک سوال وہاں بھی کرتے ہیں، نانا جان کیا اجازت ہے کہ اندر داخل ہو جائے؟ اجازت کی اندر داخل ہو گئے. امام حسین السلام داخل ہوتے ہیں، اپنے مادر گرامی کو سلام کیا. جواب سلام ملا. جواب سلام ملنے کے بعد وہی سوال کر رہے ہیں، اے مادر میں اپنے نانا رسول خدا اور بھیا حسن کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، کیا وہ دونوں حضرت گھر میں موجود ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں بیٹا اس چادر نیچے آرام فرما رہے ہیں. اب امام حسین السلام بھی جاتے ہیں اور جانے کے بعد سلام کیا. جواب سلام ملا. پھر وہی سوال، کیا اجازت ہے کہ اندر داخل ہو جائے؟ اجازت ملی، اندر داخل ہو گئے. مولا کائنات آتی. اب زوجہ کو سلام کیا. جواب سلام ملا. جواب سلام ملنے کے بعد سوال عرض کرتا ہے بنت رسول، میں اپنے بھائی رسول خدا اور اپنے بیٹے حسن حسین کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، کیا وہ تینوں حضرت گھر میں موجود ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ابو حسن شاید مجھے تینوں حضرت آرام فرما رہے ہیں. اب مولا کائنات بھی جاتے ہیں، سلام کیا. جواب سلام ملا. اور جواب سلام ملنے کے بعد وہی سوال کر رہے ہیں، کیا اجازت ہے کہ اندر داخل ہو جائے؟ اجازت ملی، اندر داخل ہو گئے. جو چاروں تن جمع ہو جاتے تھے، فاطمہ زہرا بھی آتی ہیں، سلام کیا. جواب سلام ملا. اور وہی سوال، کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ اندر داخل ہو جاؤ؟ اجازت ملی، آپ کے اندر داخل. سوال پڑھ دیکھوں آپ بھی اندر
جیسے ہی داخل ہونا تھا ویسے پروردگار نے آواز دی یا ملائکۃ سکان السماوات عزتی و جلالی انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا مدیۃ ولا حمرا منیرا ولا شمسا مضیٰ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الذین تحت الوساء۔ اے میرے ملائکہ، میں اپنی عزت و جلال قسم کھا کہتا ہوں، میں یہ آسمان کا شامیانہ نہ کاٹتا، میں یہ زمین کا فرش نہ بچھاتا، میں یہ چاند اور سورج کو روشنی نہ بخشتا، میں یہ ہواؤں کو نہ چلاتا، میں دریاؤں میں روانی نہ پیدا کرتا۔ میں نے جو کچھ کیا ان پانچ کی محبت میں کیا ہے، میں نے جو کچھ کیا ان پانچ کی محبت میں کیا ہے۔ جیسے ہی یہ کہنا تھا ویسے جبریل آواز دیتے ہیں یا رب ومن تحت الوساء، اے میرے پروردگار اس چادر کے نیچے کون لوگ ہیں؟ جبریل تمہیں نہیں پتا چادر کے نیچے کون لوگ ہیں؟ کس کو نہیں پہچانتے ہو؟ رسول خدا کو نہیں پہچانتے ہو؟ روزانہ آیت پیاس دے کر آتے، روزانہ وحی آ رہی ہے، روزانہ قرآن نازل ہو، تو رسول خدا کو نہیں جانتے؟ تم مولا کائنات کو نہیں جانتے ہو؟ تمہارے تو استاد ہیں، تم ان کو نہیں جانتے ہو؟ تم جناب فاطمہ زہرا کو نہیں جانتے ہو، جن کے گھر میں آ کر روزانہ چکیاں چلاتے ہو، تم اس کو نہیں جانتے ہو؟ تم حسن اور حسین کو نہیں جانتے جس کا روزانہ جھولا جھلاتے ہو آ کر، تم اس کو نہیں جانتے؟ تم کس کو نہیں جانتے ہو؟ اگر ہمارا سوال ہوتا تو ایک مرتبہ ہم یہ کہہ سکتے تھے ہم نے مذاقاً سوال کر لیا، یا پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ امتحاناً سوال کر لیا۔ ہوتا یہ ہے کہ عام طور سے کسی گاؤں میں اگر عام طور سے ہوتا ہے یہ گاؤں میں جب کوئی نیا مولوی پہنچتا ہے تو ایک صاحب ہوتے ہیں گاؤں میں، وہ دو چار سوال رٹے ہوتے ہیں، اور اسی نئے مولوی پہنچتا ہے اس سے سوال فوراً وہ سوال پوچھ لیتے ہیں۔ اگر اس نے بتا دیا تو ٹھیک، نہیں بتایا تو جب تک وہ گاؤں میں رہے گا تب تک وہ درد کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو پتا ہے، مولوی کو نہیں پتا ہے، لہذا وہ رٹے ہوتے ہیں۔ امتحاناً سوال کر لیا ہوگا، لیکن یہ ہمارا سوال نہیں ہے، جبریل فرشتہ اس کا سوال ہے، کسی عام انسان سوال نہیں بلکہ خدا سوال ہو رہا ہے یا رب ومن تحت الوساء، اے میرے پروردگار چادر کے نیچے کون حضرات ہے؟ میں کہوں جبریل تم کس کو نہیں جانتے ہو؟ رسول خدا کو نہیں جانتے ہو، یعنی مرتضیٰ کو نہیں جانتے ہو، حسن مجتبیٰ کو نہیں جانتے ہو، فاطمہ زہرا کو نہیں جانتے ہو، حسین سید کربلا کو نہیں جانتے ہو، کس کو نہیں جانتے ہو؟ تم سب کو جانتے ہو، تو پھر سوال کیوں کر رہے ہو؟ شاید جبریل آواز دے اے نادان تجھے نہیں معلوم ہے، میں نے جب بھی دیکھا ہے، کبھی رسول خدا کو دیکھا ہے، کبھی علی مرتضیٰ کو دیکھا ہے، کبھی فاطمہ زہرا کو دیکھا ہے، کبھی حسن مجتبیٰ کو دیکھا ہے، کبھی حسین سید کربلا کو دیکھا ہے، جب بھی دیکھا سب کو الگ الگ دیکھا، لیکن آج جب پانچوں تن جمع ہو گئے ہیں، اب جو نور نکل رہا ہے یہ نور کس کا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ یہ نور رسول خدا کا ہے، یہ علی مرتضیٰ کا ہے، یہ حسن مجتبیٰ کا ہے، یہ فاطمہ زہرا کا ہے، حسین سید کربلا کا ہے۔ اسی لیے میں نے سوال کر لیا یا رب ومن تحت الوساء، حساب ہوتے محمد چادر کے نیچے کون حضرات ہے؟ پروردگار بھی آواز ہوتا ہے ہم فاطمۃ وعدوها وبعد قبروها، اس کے نیچے فاطمہ زہرا ہے، ان کے بابا ہے، ان کے شوہر ہے، ان کے بیٹے۔ پروردگار دنیا کا اصول یہ ہے کہ ہمیشہ تعارف جب بھی کرایا جاتا ہے، معرفت جب بھی کرائی جاتی ہے، ہمیشہ بڑوں سے کرائی جاتی ہے، کبھی چھوٹوں سے نہیں کرائی۔ اب گھر میں کوئی مہمان آ جائے اور کسی نے پوچھا کہ کون آیا تو آپ کیا کہیں گے؟ فلاں بچہ ہے اپنے والدین کے ساتھ، یا آپ کہیں گے فلاں صاحب ہے اپنے اہل و عیال کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، فلاں صاحب اپنے اہل و عیال کے ساتھ۔ کبھی یہ نہیں کہا جاتا کہ فلاں بچہ آیا اپنے والدین کے ساتھ۔ کچھ آپ کے گھر پہ ایک انسپکٹر اور 3-4 سپاہی آ جائیں، کسی نے پوچھا کون آیا ہے تو آپ کہیں فلاں سپاہی اپنے انسپکٹر نہیں، آپ نے فلاں انسپکٹر صاحب ہے اپنے سپاہیوں کے ساتھ۔ ہمیشہ مرکز جو بنتا ہے وہ بڑا بنتا ہے۔ تو پروردگار کہنا یہ چاہیے تھا کہ اس کے نیچے رسول خدا ہے، ان کی بیٹی ہے، ان کے داماد ہے، ان کے نواسی، یہ کہنا چاہیے تھا،
لیکن پروردگار کیا کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ زہرا ہے، ان کے شوہر ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے بیٹے ہیں۔ پروردگار دنیا کا اصول یہ ہے کہ ہمیشہ بڑوں سے تعارف کرایا جاتا ہے، ہمیشہ بڑے کو مرکز بنایا جاتا ہے، لیکن آج تو فاطمہ زہرا کو مرکز بنا رہا ہے۔ کوئی خاص وجہ ہے کیوں بنا رہا ہے؟ دنیا سے الگ ہٹ کر کیوں مرکز بنا رہا ہے؟ کوئی وجہ ہے؟ شاید پروردگار آواز دے، اے نادان تجھے نہیں معلوم ہے یہ خالق کلام ہے، مخلوق کلام نہیں ہے۔ میں نے کہا پروردگار میں ابھی بھی نہیں سمجھا۔ کہا جب رسول خدا نے آواز دیا تھا انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں شہر علم ہوں، علی اس کے دروازہ ہے، تب حدیث میں جوڑ لگنا شروع ہو گیا ہے۔ فلا شخص فرسها فلا جدارها فلا شخص سقفها، یعنی ایک گھر تیار کر دیا گیا ہے۔ لیکن جب ایک گھر تیار ہو گیا ہے تو کہا یہ مخلوق کلام میں جوڑ امکان تھا، لیکن ہمارے کلام میں جوڑ کا امکان نہیں پایا جاتا ہے۔ میں نے کہہ دیا فاطمہ زہرا ہے، ان کے بابا ہے، ان کے شوہر ہے، ان کے بچے ہیں۔ اگر میں یہ کہہ دیتا اس کے رسول خدا ہے، ان کی بیٹی ہے، ان کے داماد ہے، ان کے بچے ہیں، تو حدیث میں جوڑ لگنا شروع ہو جاتا جس کے اندر ان کے ساتھ چاہنے والے ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان کی زوجہ ہے، ان کے شاگرد ہیں، ان کے سسر ہیں، ان کے اصحاب ہیں، جتنے بھی ہو سکتے تھے وہ سارے کے سارے داخل کر دیے جاتے۔ لہذا ہم نے فاطمہ کو مرکز قرار دیا ہے کہ یاد رکھو اس کے اندر کسی اور کا آنے کا امکان نہیں ہے۔ اصلاح پڑھ دے محمد کسی اور کے آنے کا امکان نہیں ہے، اسی لیے ہم نے فاطمہ کو مرکز قرار دیا ہے۔ کیوں امکان نہیں ہے؟ کہا اس لیے کہ عورت رشتہ دار سے تین ہوتے ہیں، حقیقی رشتہ داری سے تین ہوتے ہیں۔ ایک یا وہ ماں ہوتی ہے، اس کا کوئی باپ ہوتا ہے، ایک وہ بیٹی ہوتی ہے، اس کا کوئی باپ ہوتا ہے، دو وہ زوجہ ہوتی ہے، اس کا کوئی شوہر ہوتا ہے، تیسرا وہ ماں ہوتی ہے، اس کا کوئی بیٹا ہوتا ہے۔ یہ تین رشتہ داری ایسی ہے جو حقیقی کہی جاتی ہے۔ وہ ماں ہوگی، بیٹی ہوگی، زوجہ ہوگی، بس۔ ان تین کے علاوہ جتنے بھی رشتہ داریاں ہیں عورت کی جوڑ لیجیے، سب نسبتی ہے، حقیقی کوئی نہیں۔ بھابھی ہے، بھائی کی بیوی ہے اس لیے بھابھی، مامی ہے، ماموں کی بیوی ہے اس لیے مامی، چچی چچا کی بیوی ہے اس لیے چچی، پھوپھی ابا کی بہن ہے اس لیے پھوپھی، خالہ اماں کی بہن ہے اس لیے خالہ۔ جتنے بھی رشتہ داری آپ دیکھ لیے عورتوں کی ہے، سب کے سب کیا ہے؟ نسبتاً دی جا رہی، نسبتی ہے، حقیقی کوئی بھی نہیں۔ حقیقی صرف اور صرف تین ہے، یا وہ ماں ہے، یا وہ زوجہ ہے، یا وہ بیٹی ہے، بس۔ اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اب ہم نے چادر کے اندر دیکھنا شروع کیا تو ہم نے کیا دیکھا؟ چادر کے اندر صرف تین افراد موجود تھے، یا باپ موجود تھا، یا شوہر موجود تھا، یا بچے موجود تھے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ تو ہم سمجھ گئے پروردگار عالم نے فاطمہ کو مرکز کیوں قرار دیا ہے؟ کہا اس لیے فاطمہ کو مرکز قرار دیا ہے کہ یاد رکھو ان تین کے علاوہ چادر میں کوئی اور آ ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ صرف حقیقی رشتہ دار تین ہوتے ہیں، وہ تینوں پہلے سے موجود ہے، اب چوتھے کا امکان نہیں ہے جو چادر کے اندر آ سکے۔ لہذا پروردگار عالم نے فاطمہ کو مرکز قرار دے کر آیت ہیر کو مکمل کر دیا کہ یاد رکھو آیت ہیر میں صرف 5 تن برابر کے شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں آ سکتا ہے۔ اصلاح پڑھ دے محمد اس کے بعد جیسے یہ کہنا تھا ہم فاطمہ کو ابوہا و بالہا بنوہا، ویسے ہی جبریل آواز دیتے ہیں پروردگار اجازت ہو تو ہم بھی ہو آئے، ہم بھی چھٹے شامل ہو جائیں۔ کہا جاؤ، جا رہے ہو تو دھیرے لیتے جاؤ۔ جبریل آئے، رسول کے پاس چادر کے پاس کھڑے ہو گئے، کھڑے ہونے کے بعد اجازت مانگی، اندر داخل ہوئے، اندر داخل ہونے کے بعد آیت پڑھی، آیت پڑھ کر باہر گئے، چلے گئے۔ جبریل تو پہلا سوال یہ ہے کہ جب تمہیں ادھر سے اجازت مل چکی تھی، جب خدا نے اجازت دے دیا تھا تب تمہیں کہیں اور اجازت دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ جب پروردگار نے خود ہی کہہ دیا جاؤ تم شامل ہو جاؤ، جاؤ تم چادر میں چلے جاؤ، تو جب تمہیں اجازت مل چکی ہے
تو تم پھر یہاں آ کر کیوں جنگ مانگ رہے ہو؟ تم کیوں مانگ رہے ہو جب تمہیں سپر پاور جو سب سے بڑا ہے اس سے بڑا کوئی نہیں ہے؟ جب اس نے تمہیں پرمیشن دے دی، جب اس نے تمہیں اجازت دے دی ہے، تب اجازت کیوں مانگ رہے ہو؟ شاید جبریل آواز دے، اے نادان تجھے نہیں معلوم ہے پروردگار عالم جب ہمیں اجازت دے دیتا ہے تو ہم دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں اجازت نہیں لیتے ہیں، لیکن صرف یہ در ہی ایسا در ہے جہاں پر ہم آئے یا ملک الموت آئے، آنے کے بعد اجازت لے کر اندر داخل ہوتے ہیں، بغیر اجازت اندر داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ سلام پڑھ دے محمد۔ اچھا ٹھیک ہے، آئے تھے، اجازت مل گئی تھی تو آیت تطہیر پڑھنا تھا، آیت پڑھنا صرف باہر سے پڑھ کے چلے جاتے۔ ایک چادر تھی، کوئی دیوار حال نہیں تھی، سرائی نہیں دیا ہوگا، صرف ایک چادر تھی، باہر سے آیت پڑھتے پڑھ کے چلے جاتے۔ کیا ضرورت تھی اجازت مانگی، اندر داخل ہوئے، پھر آیت پڑھی اور پھر گئے؟ کیا ضرورت تھی؟ ایک چادر تھی، باہر سے پڑھتے سنائی دیتا، رسول کو بھی اہل بیت کو سب کو سنائی دیتا، اور سن کر سب کے سب چلے جاتے۔ ہمارا کام تھا آیت پر پہنچانا، پہنچاتے اور چلے جاتے۔ لیکن آئے، اجازت مانگی، اندر داخل ہوئے، آیت پڑھی، پھر باہر نکلے اور چلے گئے۔ میں سوال آج تو کروں جبریل وجہ کیا ہے؟ ایک چادر حائل تھی، کوئی بہت بڑی دیوار نہیں تھی، کوئی گھر حائل نہیں تھا کہ یہ کہا جائے کہ ہو سکتا جبریل بولے رسول کو سنائی نہ دے، اب بس کام ہو جائے گا، لہذا چادر کے اندر داخل ہو گئے۔ پھر ایک ہلکی سی چادر تھی، موٹی سی چادر تھی، پتلی سی چادر تھی۔ جب یہ ایک چادر تھی تو چادر کتنی بھی موٹی ہو، چادر چادر ہی ہوتی ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، چادر کے باہر بھی اگر کچھ بولا جائے گا چادر کے اندر سنائی ضرور دے گا، لیکن کیا ضرورت تھی؟ اندر داخل ہوئے، داخل ہونے کے بعد آیت پڑھی، آیت پڑھ کے پھر گئے ہیں۔ سوال کیا، شاید جبریل آواز دے، اے نادان تجھے نہیں معلوم ہے اگر میں گھر کے اندر آیت تطہیر پڑھ دیتا تو ہر انسان یہ کہتا گھر میں آیت تطہیر نازل ہوئی ہے اور گھر میں جتنے افراد رہتے ہیں سب اس میں شامل ہے، لہذا ہم نے سمجھایا کہ سب شامل نہیں ہے بلکہ ہم چادر کے اندر داخل ہوں گے۔ اب چادر کے اندر جتنے افراد ہیں صرف وہی شامل ہے، گھر والے شامل نہیں ہونے والے ہیں۔ سلام پڑھ دے محمد اسی بات جب جبریل پرمیشن لے لیا، آیت پڑھی، پڑھ کر چلے گئے۔ اب یہاں پر جو سوال بنتا ہے وہ یہ کہ جو بھی آ رہا تھا، جو بھی آیا، سب نے ایک ہی سوال ایک ہی طریقے سے کیا۔ امام حسن اسلام آئے، انہوں نے سیم سوال کیا، نانا خوشبو محسوس کر رہا ہوں کہ آپ گھر میں موجود ہیں۔ امام حسین اسلام آئے، انہوں نے سوال کیا، نانا موجود ہیں اور بھیا حسن موجود محسوس کر رہا ہوں۔ مولا کائنات ہے، انہوں نے بھی وہی سوال کیا کہ دونوں فرزندوں اور رسول خدا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ جتنے بھی آئے، جبکہ آمنے سامنے کسی سے بات نہیں، سب ایک کے بعد ایک آتے رہے، لیکن سب نے ایک ہی سوال کیا، سب نے ایک ہی سوال کیا۔ کچھ اور سوال کر لیتے، کچھ اور پوچھ لیتے، کچھ اور بات کر لیتے، لیکن نہیں، سلام کیا، سلام کرنے کے بعد بلا فاصلہ یہی سوال کیا، ادھر جا کر اندر داخل ہو گئے۔ وجہ کیا ہے؟ میں نے جب دیکھنا شروع کیا تو میں نے کیا دیکھا کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ الگ الگ آ رہے ہیں، وہ الگ الگ وفات ہے، لیکن جب رسول کی حدیث ہم نے پڑھنا شروع کیا تو ہم نے کیا دیکھا؟ رسول نے کہا کہ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، ہمارے کل کے کل محمد ہے۔ اب یہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ الگ الگ تین افراد ہیں، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو الگ الگ آئے ضرور تھے، لیکن حقیقت میں ایک ہی ہے، چاہے وہ 3 ہوتے یا 12 ہوتے، ہر ایک آنے والا ایک ہی سوال کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول نے پہلے ہی دن کہہ دیا تھا جو پہلا کرے گا وہی دوسرا کرے گا، جو دوسرا کرے گا وہی تیسرا کرے گا، جو تیسرا کرے گا وہی چوتھا کرے گا، یہاں تک کہ 12واں بھی وہی کرے گا جو پہلے نے کیا ہے۔ یعنی آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا، نہ رفتار میں، نہ گفتار میں، نہ کردار میں، کسی چیز میں کہیں سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ حساب پڑھ دے محمد فرق نہیں پڑنے والا۔ اس لیے جو بھی آ رہا تھا وہ ایک ہی سوال کر رہا تھا، ایک چیز۔ دوسرا، جو بھی آ رہا تھا وہ سلام کر رہا تھا۔ رسول خدا ہے، اپنی بیٹی کو سلام کیا۔ کون ہے باپ جو اپنی بیٹی کو سلام کرتا ہے؟ اگر کوئی ہو تو ہمیں بتائیے گا
کہ فلاں صاحب ہے جو اپنی بیٹی کو سلام کرتا ہے. تک میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ اگر بیٹی کا فون آتا ہے تو فون اٹھا کے ہاں بیٹا خیریت سے ہو، ادھر سے تب ابا حضور سلام علیکم یہ آداب جو کہا جائے ادھر سے ہاں بیٹا خوش رہو جیتی رہو یہ کرو وہ کرو بات نہیں. لیکن منتظر ہوتے ہیں پہلے ادھر سے سلام کیا جائے. لیکن رسول نے ہمیں کیا درس دیا کہ جب ہم گھر میں داخل ہوں چاہے جو گھر میں ہو، حتیٰ کہ بیٹی ہی کیوں نہ ہو، آپ اس کو سلام کیجیے. لیکن ہمارا طرز عمل ہمارا طریقہ یہ نہیں. ہمارا عمل یہ ہے کہ ہم اگر بڑے ہیں تو ہم منتظر رہیں گے کہ ہم سے چھوٹا ہم کو سلام کرے. اب چاہے جائے کہ ہماری بیٹی ہو، چاہے جائے کہ ہمارا بیٹا ہو، ممکن ہی نہیں کہ ہم سلام کر لیں. ہم منتظر رہیں گے. مولا کائنات آتا ہے اپنی زوجہ کو سلام کرتا ہے اور انسان جو اپنی زوجہ کو سلام کرتا ہے. ہر انسان نہیں کہے گا زوجہ کو سلام نہیں کرتا، بلکہ کچھ لوگ تو سوچتے ہیں کہ سلام کرنے کا ایسا نہ ہو کہ کل سال پر حاوی ہو جائے، لہذا سلام نہ کریں چھوٹے ہو جائیں گے. یہ ہماری سوچ ہے چھوٹے ہونے کی. مولا کائنات آتے ہیں اور آنے کے بعد سلام کرتے ہیں اپنی زوجہ کو. سلام کو معنی کیا ہوتے ہیں؟ آپ سلامت رہیے بس. کون باپ نہیں چاہتا اس کی بیٹی سلامت رہے؟ کون شوہر نہیں چاہتا اس کی زوجہ سلامت رہے؟ تو پھر یہ سلام کیوں نہیں کیا جاتا؟ آپ تیسرے مرحلے میں آپ نے کہا یہاں تو آپ پھنس گئے. ہر بیٹا اپنی ماں کو سلام کرتا ہے، ہمیں کرتا ضرور ہے لیکن کب؟ جب 2 مہینہ دوسرے